لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حکم نافذ ہے تیرا سیف تیری خامہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ حمد و صلات کے بعد میرے معزز اساتذہ اکرام اور سامعین حضرات، بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام سے ایک آیت طیبہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سن کر ہم سب کو قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ان پر گندی چیزوں کو حرام۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کفار ان چیزوں کو حرام نہیں جانتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ رسول اللہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دیں اور جسے چاہے حرام۔ سامعین محترم، جس طرح کتا، گدھا، بلی وغیرہ کی حرمت کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے نہیں ملتا بلکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ حرام ہے، تو ہمیں پتہ چلا یہ چیزیں حرام ہیں اور آج ہم ان کو حرام جانتے ہیں، پتہ چلا حضور مالک احکام ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نہیں ہے جائز کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کے لیے کہ جب حکم دے اللہ اور اس کا رسول تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار رہے، جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی وہ صریح گمراہی میں بہکا۔ ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ انکار کر بیٹھی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں حضور کی پھپھو کی بیٹی اور میں قریش کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور وہ ایک غلام آزاد کردہ، ہمارا جوڑ نہیں بنتا ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر بیٹھی اور آپ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی جنہیں سن کر دونوں بھائی بہن تائب ہوئے اور نکاح طے پا گیا۔ سامعین محترم، یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی عورت پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ لازماً نکاح کرے اگرچہ اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے حبیب کے فرمان کو نہ ماننے پر اللہ رب العزت بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرما رہا ہے جو کسی فرض کے ترک پر ارشاد فرمائے جائے، اور اپنے حبیب کے نام کے ساتھ اپنا نام مبارک بھی ذکر فرما کرے گویا کہ اعلان فرما دیا اے لوگوں، میرے حبیب کے فرمان کو عام مت سمجھنا، میرے حبیب تو اپنے رضا سے کچھ بولتے ہی نہیں، لبہائے مبارک کھولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر جو انہیں وحی کی جاتی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مولا علی کے لیے یہ اجازت نہیں تھا۔ مولا علی 2 بیویوں کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ مرقات شرح مشکات باب مناقب اہل بیت میں ہے کہ مولا علی نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرا نکاح کریں تو حضور نے فرمایا علی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی مرقات میں ہے کہ مولا علی کے لیے دوسرا نکاح سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں حرام تھا، اور سبب لکھا ہے کہ سبب ایذاء رسول تھا، اور ایذاء رسول حرام ہے اگرچہ کسی حلال فعل کے سبب ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ حضور کی ایذاء کے سبب اللہ کریم حلال چیزوں کو بھی حرام فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے
مسلم شریف کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن نصر بن عاصم عن الرجل منهم رضی اللہ تعالی عنہ انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسلمه على ذلك فاسلم على انه لا يصلي الا صلاتين فقبل ذلك منه کہ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس شرط پر اسلام لایا کہ وہ فقط 2 نمازیں پڑھا کرے گا، تو حضور نے اس کی اس شرط کو قبول فرمایا۔ سامعین محترم، سائل کا عقیدہ دیکھیں کہ اس کو پتا تھا کہ اس بارگاہ میں آؤ اور جو کچھ مانگو رد نہیں کیا جائے گا، اس کو پتا تھا کہ حضور مالک احکام ہے، اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں تخفیف بھی چاہتا ہوں کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھا کروں گا بلکہ 3 نمازیں پڑھا کروں گا۔ اور اس پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو اسلام قبول کرنے آیا ہے، تو دعوے دار ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں گا، لیکن تو باتیں تو مشرکوں والی کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مالک احکام اللہ رب العزت کی ذات ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فقبل ذلك من، کہ اللہ کے حبیب نے اس کے شرط کو قبول فرمایا۔ پتہ چلا کہ حضور مالک احکام ہے، چاہے جس حکم سے جس کو تخفیف عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، بعد میں وہ شخص مکر گیا، صحابہ کرام آتے اور اسے ملامت کرتے، خرابی ہو تیری کہ رسول اللہ حق کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن کوئی گواہی نہ دیتا۔ گواہی کیسے دیتے؟ اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت بے کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اتنے میں سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بے کی ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ کس طرح گواہی دے رہے ہیں، بلکہ اس وقت تو آپ موجود نہ تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی کے کہنے پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی، آپ ہی کے کہنے پر جنت کو مانا، آپ ہی کے کہنے پر دوزخ کو مانا، آپ ہی کے کہنے پر قیامت پر ایمان لائے، آپ ہی کے کہنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ جب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میں کس طرح گواہی نہ دوں کہ میرے آقا نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے۔ صحابی رسول کا یہ قول، یہ فرمان اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ حضور نے فرمایا من شہد لہ خزیمۃ او علیہ فحسبہ، کہ آج کے بعد میرے خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے یا جس کے خلاف گواہی دے تو میرے خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تم 2 گواہ لایا کرو، لیکن رسول اللہ اپنے اس غلام کو اس حکم سے استثناء دیتے ہیں، مستثنیٰ فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور مالک احکام ہیں۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل او نصف اللیل، کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات یا آدھی رات تک مؤخر فرما دیتا۔ حضور اپنے اختیارات بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے رب نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ میں کسی فرض کو مؤخر کروں یا مقدم کروں، مجھے رب نے اختیار عطا فرمایا۔ سامعین محترم، میرے حبیب کریم اپنے زبان اطہر سے کوئی الفاظ نکالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریعت بنا دیتا۔ یہ میں اپنے سے نہیں کر رہا بلکہ سیدہ عائشہ گواہی دیتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں تو یہی دیکھتے رہتے ہوں کہ آپ کوئی چیز تمنا کرتے ہیں، آپ کوئی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی خواہش کو قبول کرنے میں دیری نہیں فرماتا، اور اس بات کی گواہی میرے حبیب نے خود ادا فرمائی۔ فرمایا اترکونی ما ترکتکم، اے صحابہ مجھ سے زیادہ مسائل نہ پوچھا کرو، جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم مجھے بھی چھوڑے رہو، اس لیے کہ اگر میں تمہیں حکم دوں گا تو فرض ہو جائے گا اور اگر تم نہ کرو گے تو عذاب پاؤ گے۔ اسی طرح جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا، لیکن ادھر حضور نے توقف نہیں فرمایا کہ بس نہیں، فرمایا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، اگر میں ہاں کہوں تو واجب ہو جائے۔ پتہ چلا حضور مالک احکام ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر حضور اپنے احکام مالکیت کا اس طرح گواہی دیتے ہیں کہ فرمایا مجھے قرآن اور اس کا مثل ملا، یعنی احادیث طیبہ، حدیث رسول۔ فرمایا دیکھو کوئی شخص پیٹ بھرا ہوا اپنے کرسی پہ بیٹھا ہوا یہ نہ کہے کہ اسی قرآن کو لیے رہو، اور اس میں جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور جو چیز حرام ہے اسے حرام مانو، بلکہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ، کہ جس چیز کو اللہ کے حبیب نے حرام قرار دیا وہ اسی کی مثل حرام ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ پتہ چلا حضور مالک احکام ہیں۔
سامعین محترم، اعلیٰ حضرت اپنے رسالہ منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب میں 43 احادیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر جو احادیث میں نے چھوڑی ہیں اس باب کے تحت اگر میں ذکر کروں تو 196 احادیث طیبہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنے اس رسالے میں 77 احادیث مبارکہ ذکر فرمائے، لیکن فرمایا کہ اگر میں ذکر کروں تو 196 ان کے ساتھ اور بھی شامل ہوتے ہیں، اور فرمایا اگر حضور کی وہ احادیث طیبہ جن میں صحابہ اکرام نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جمع کیا جائے تو ضخیم جلدیں تیار ہوں۔ بلکہ فرمایا کہ ہم نے ان کو جمع ہی نہیں کیا ورنہ بہت لمبی جلدیں تیار ہو جاتی۔ اللہ کے حبیب نے کئی مقامات پر ایسے ارشاد فرمائے، اس خر کے درخت جو کہ حضور نے فرمایا کہ حرم شریف کے حدود میں کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، لیکن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس درخت کی اجازت دی جائے کہ ہمیں کام میں آتے، تو حضور نے فرمایا الا الازخر، اس کی استثناء عطا فرمائی، بتا دیا کہ جس چیز کو حرام رب قرار دے میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں اس کو حلال قرار دوں۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مالک بنایا، اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی احکام کا مالک نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اور نہ آپ کسی کے محکوم ہیں۔ ہم بھی اسی شعر پر اپنے تقریر کا اختتام کرتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ